بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے میرے بھائی میری بہنیں اپنے متعلق، اپنے شوہر سے متعلق یا بچیوں سے متعلق یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی میرا بچہ یا بچی یا شوہر یا میں خود رات کو سوتے میں دباؤ محسوس کرتی ہوں کہ جیسے کوئی دباؤ یا کوئی فرد، کوئی شخص، کوئی سایہ میرے اوپر ہے۔ ایک بات جس کی وجہ سے اور گلا دبا رہا ہے، سانس گھٹ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جھٹکے لگتے ہیں رات کو سوتے ہوئے۔ تیسری بات یہ کہ ایک دم خوف زدہ ہو کر اٹھ جاتا ہے بندہ یا عورت یا بچہ یا بچی اور چیخ پکار کرنے لگتا ہے، ہٹ جاؤ، یہ ہو گیا، تم دور کر دو، مجھے بچا لو۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ اب یہ کس قسم کا جادو ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ جادو ہے یا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ جادو ہے یا جنات کا بسیرا اور تسلط ہے؟ جادو جنات ہیں یا ہمیں اپنے بچوں کو اسکرین سے دور رکھ کر ان کے معاملات کو درست کرنا چاہیے؟ یا جادو بھی ہے اور ہمارے اسکرین کے نقصانات اور جو ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ دونوں مل کر ہمارے لیے خرابی پیدا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ایسے بچے یا بڑے ہارر موویز سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ ہارر موویز نہ دیکھیں، یہ وہاں پر ایسی چیزیں نہ دیکھیں کہ جو ان کے رات کو لاشعور میں بیٹھ جائیں اور ان کو ہر وقت یہی محسوس ہوتا ہو جو انہوں نے کسی فلم میں، کسی مووی میں، کسی ویڈیو میں دیکھا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جادو ہے کس قسم کا؟ اس جادو کا اور جنات کا سب سے پہلے ڈیرا بسیرا گھر میں ہوتا ہے۔ اگر یہ موویز نہیں دیکھتے، سارے معاملات ٹھیک ہیں، کوئی خراب اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہے جو ان کے ذہن کو متاثر کرے، تو یہ بات پکی ہے کہ گھر میں ڈیرا اور بسیرا موجود ہے کہ جب بھی یہ سوئیں گے یا کسی خاص جگہ، کسی کمرے میں، کسی گلی میں، کسی خاص لاؤنج میں پہنچیں گے، وہاں پر ان کو دباؤ بھی محسوس ہوگا، وہاں پر ان کو جانے کے بعد خطرات اور رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور جب رات کو سوئیں گے تو سونے میں وہی چیزیں ان کو ڈرانے بھی آئیں گی، کیونکہ ان کو کوئی ویزا نہیں لینا، انہیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے پہنچ کر آپ کو پریشان کرنا ہے۔ یہ ڈیرا اور بسیرا والا جادو ہے۔ ڈیرے بسیرے والے جادو جنات ہیں۔ ان کو حل کرنا، بنیادی بات یہ ہے کہ کسی ایک عام آدمی کی، کسی ایک عام عوام الناس میں سے کسی فرد کی نہ سکت ہے، نہ بساط ہے، نہ اوقات ہے۔ اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ اپنے قریبی کسی معالج سے روحانی رابطہ کر کے اپنے گھر کی روحانی صفائی کروائی جائے۔ اب آپ پریشان ہوں گے اور ہزارہا روحانی معالجین یہ بات سن کے پریشان ہوں گے کہ صفائی ہوتی کیا ہے۔ وہ صفائی سمجھتے ہیں کہ گھر آ گئے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے، آپ نے بہت اچھا سی چائے یا جوس پلا دیا اور کھانے کا اہتمام کر دیا اور آپ کا کام ہو گیا، اور وہ 2 4 5 10 ہزار روپے لے کر چلے گئے۔ یہ جو آیا بندہ جو آپ کے گھر میں کھانا کھا پی کے چلا گیا، یہ بجائے آپ کا علاج کرنے کے خود مریض ہو کر چلا گیا ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو نہ پانی پیو اور نہ کوئی سنیک ٹیسٹ کرو اور نہ کوئی ایسا ششکا کرو جو کھانے پینے سے متعلق ہو۔ یہ ہمارے 25 سال کا اور میرے مرشد کا 50 سال کا تجربہ ہے کہ جب ہم کبھی ایسے گھر میں جاتے ہیں، اگر کھا پی لیں تو نہ صرف خود متاثر ہو جاتے ہیں بلکہ اس تاثر کو، اس ضرر کو، اس نقصان اور اس سائیڈ ایفیکٹ کو اپنی فیملی میں، اپنے کاروبار میں ٹرانسفر کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آج جو 2 4 5 10 ہزار روپے لے کر لفافہ آپ گھر آئے ہیں، یہ آپ انگارے لے کر آئے ہیں، یہ آپ کانٹے لے کر آئے ہیں، یہ آپ اپنے بچوں اور بیوی کے لیے بیماری اور خوف لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ کام جو یہ کرتا ہے اس سے بچ جائیں۔ دوسرا، اگر یہ گھر کے مسائل ہیں اور کوئی دے دیتا ہے پانی چھڑکیں اس تعویذ کا اور یہ پڑھ لیں، تو میں آپ کو منع کروں گا کہ آپ جب تک وہ عمل خود مالک نہ بنا دیے جائیں، اس کے پیچھے وہ بیٹھ کر محنت نہ کرتے ہوں، سپورٹ نہ کرتے ہوں، روزانہ کا آپ کا رابطہ نہ ہو، پھر بھی اس کام میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ تیسری رہی بات یہ کہ آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کریں، عمل لیں، آپ وہاں محنت کریں، یہاں ہم محنت کریں، تو ان کو پیار محبت سے باہر نکال کر اپنے گھر سے جو جادو کا کنیکشن ہے، تار آ رہا ہے، اس کو ڈسکنیکٹ کیا جائے۔ اس
جادو کے میٹر کو جو کھمبے پر لگا ہے اس کو یہاں سے اتارا جائے، اور آئندہ کے لیے اپنے گھر میں ایسا حصار، حفاظت، تحفظ، دفاع، سیکیورٹی قائم کی جائے کہ آئندہ یہ کوئی چیز بندہ قائم نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادو کو سمجھنا چاہیے اس طرح، جنات کو سمجھنا چاہیے اس طرح کہ جیسے فزیکل ہم موجود ہیں۔ اگر کوئی پولیس والا آئے گا، کوئی غنڈہ بدماش آئے گا، پولیس والا اس غنڈے بدماش کو مار پیٹ کر نکال دے گا، بھگا دے گا، لیکن آئندہ حفاظت کے لیے پولیس آپ کے گھر رہے گی نہیں، اس کے لیے سیکیورٹی کا، کیمروں کا اور دیگر انتظامات کا آپ ہی کے ذمہ فرض ہے، وہ آپ ہی کو کرنے ہیں۔ یہ ساری سیکیورٹی ہم سکھاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، محنت کرواتے ہیں، اور انشاءاللہ سال ہر سال کے مسائل پہلے ہفتے میں ٹھیک ہونے شروع ہوتے ہیں، 1 مہینے میں ٹھیک ہونے کے بعد آئندہ محفوظ، مضبوط اور دشمن کو شکست اور دشمن کی وہ سخت صلاحیت، استعداد اور امید اور آس ہی توڑ دیتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو شکست دینی ہے، ناکام بنانا ہے، بیمار رکھنا ہے، کاروبار روزگار سے دور رکھنا ہے، امیگریشن سے دور رکھنا ہے۔ ہر قسم کے معاملات دنیا بھر میں گھر بیٹھے آپ کو سکھائے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی وہ بات کہ گھر میں ہوتا کیا ہے۔ اب آئندہ یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں وظیفہ ہی پڑھنا ہے، تو آئیے وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ گھر کے 1 فرد، 2 فرد، 3 فرد، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مل کر، ورنہ مجبوراً 1 فرد مل کر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 141 مرتبہ پڑھ کر نمک چینی پانی پر دم کریں۔ نمک چینی پانی کو گھر میں کھانے پینے میں، چائے میں استعمال کریں، آٹا گوندنے میں استعمال کریں، اور دیگر جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں کھانے پینے کے اس میں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے پاک کونوں میں پانی بھی چھڑکیں، اور مریض کو بوتل میں بھر کے دیں، وہ روزانہ سارا دن آفس میں، دفتر میں، اسکول میں، جہاں بھی ہوتا ہے پیتا رہے۔ اللہ کے حکم سے یہ معاملات بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جھٹکے، یہ خواب اور یہ بے خوابی یعنی نیند کا نہ آنا اور ڈر جانا، یہ سب چیزیں منیمم 11 دن میں، اور کبھی پرانا ہو، سال ہر سال کا ہو، نسل در نسل کا ہو، تو 21 دن میں ہمیشہ کے لیے نجات ہوگی، آئندہ محفوظ ہوں گے انشاءاللہ۔